حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کون نہیں جانتا۔ آپ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ دل میں خیال کیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو ایک سوال کروں گا، اور انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا بھی کر دی کہ اے اللہ کبھی شیطان سے ملاقات کرا دے تاکہ اس سے سوال کر لوں۔ ایک دن نماز پڑھ کر مسجد کے باہر نکلے تو ایک بوڑھا آدمی جھک کر سلام کرنے لگا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ کون ہو تم؟ کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو آرزو اور تمنا تھی۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ اصل میں شیطان ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے شیطان نے پوچھا، تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ حضرت صاحب نے کہا، میرے ذہن میں ایک سوال ہے، جب اللہ نے تمہیں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تم نے کیوں نہ کیا؟ شیطان تھوڑا مسکرایا اور بولا، تم جیسا توحید پرست انسان مجھ سے یہ مشرکانہ سوال پوچھ رہا ہے؟ تم ایک اللہ کے ماننے والے ہو اور مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں نے غیر اللہ کو کیوں سجدہ نہیں کیا؟ آدم تو غیر خدا تھے، اللہ نہیں، تو میں غیر اللہ کو کیوں سجدہ کرتا؟ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کچھ لمحوں کے لیے سناٹے میں پڑ گئے۔ ایمان پر شک آیا، لیکن فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا۔ حکم دینے والا کون تھا؟ جب حکم دینے والا خود اللہ ہے تو توحید کا تقاضا ہے کہ اس کی رضا مان لی جائے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا، اگر حکم دینے والا خود اللہ ہے تو توحید اسی کا نام ہے کہ اس کی رضا اور حکم پر عمل کیا جائے۔ یہ سمجھتے ہی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان دوبارہ روشن ہوا، ورنہ وہ لمحہ واقعی خطرناک تھا جس میں ایمان کی بنیاد تک ہل گئی تھی۔ بھائیو، یہ ہے شیطان کی مکاری اور عیاری۔ نہ ولیوں کو چھوڑا، نہ غوث و قطب و ابدال کو چھوڑا، نہ انبیاء کرام علیہم السلام کو چھوڑا۔ غور کرو کہ شیطان باتوں اور چیزوں کو کس طرح بیان کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا ذرا اندازہ اس واقعے سے آپ کر لیجئے۔ اس لیے کبھی بھی شیطان سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کی عیاری اور مکاری سے بسا اوقات انسان بے ایمان بھی ہو جاتا ہے، لیکن اسے خبر نہیں رہتی کہ میں بے ایمان ہو کیا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفس اور شیطان کے ہتھ کنڈے سے بچائے، آمین۔